ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں نیوز بریک کے بعد، اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد مفاہمت یادداشت پر ہونے والے دستخط اور اس کے بعد ہونے والی پیش رفت۔ مقام ہے سوئٹزرلینڈ کا، میزبان پاکستان، ثالث پاکستان۔ پوری دنیا نے وہ مناظر اتنی کم مدت میں دیکھے ہیں کہ جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے، اور اب وہی جے ڈی وینس ان کے وفد میں جے ڈی کشنر بھی شامل ہیں اور ڈیوڈ کشنر شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے سٹیو وٹکوف ہیں۔ دوسری جانب باقر غالباف کی قیادت میں ایرانی وفد۔ جو مناظر اسلام آباد میں دیکھ رہے وہی مناظر ہم نے سوئٹزرلینڈ میں کل دیکھے۔ پیش رفت ہوئی ہے، یقینی طور پر اس کو تسلیم کیا۔ عباس اراکچی کا ٹویٹ بھی اب سے کچھ دیر قبل سامنے آیا تھا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور جو پورے معاملات رہے ہیں، پاکستان کا کردار رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ چشتی صاحب سر بہت بہت شکریہ۔ یقینی طور پر جو مناظر کل ایک دفعہ پھر پوری دنیا نے دیکھے، پاکستان کے لیے باعث فخر بھی ہیں، پاکستان کے کردار کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ بنیان مرصوص پاکستان نے ثابت 2025 میں نہیں کیا، پاکستان اس کے بعد مستقل مزاجی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان، آپ نے انوائٹ کیا ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک لنک کیا ہے کہ مئی 2025 میں جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو اس کا خیال یہی تھا کہ پاکستان اس وقت اکنامکلی سٹرگلنگ ہے اور پولیٹیکلی اتنا سٹیبل نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم ایک ارریلیونٹ قوم کر دیے جائیں۔ انہوں نے حملہ کر کے یہ ثابت ایک اور بھی کیا کہ پاکستان کے خلاف جب بھی دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں تو دنیا کیونکہ اس طرح نہیں سامنے آتی تھی، تو انہوں نے سمجھا تھا کہ پاکستان کو ارریلیونٹ کر دیا جائے اور ایک نیو نارمل سیٹ کر دیا جائے کہ جب ہندوستان ڈیسائیڈ کرے، جج جیوری اور ایگزیکیوشن خود ہی کر لے کہ بھاولپور پر دہشت گردوں کا الیجڈلی جو انہوں نے الزام لگایا تھا اور مختلف جگہوں پر حملہ آور ہو کے ایک نیو نارمل سیٹ کر دیا جائے۔ الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے، مسلح افواج نے یہ ثابت کیا کہ ہم ایسا نیو نارمل نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل آپ نے ایک اور ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہندوستان ایک سٹیبلائزنگ فورس اپنے آپ کو سمجھتا تھا، گلوبل پلیئر، اور خاص طور پر اس ریجن میں وہ سمجھتا تھا کہ وہ ریجنل پولیس مین ہوگا امریکہ کے لیے اور بڑی پاورز کے لیے۔ تو ہم کسی ریس میں تو تھے ہی نہیں، ہم نے تو اپنی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کیا تھا، ہم نے آنے والی نسلوں کو ڈیفینڈ کیا تھا لاسٹ ایئر، اور ہم نے یہ میسج دیا تھا کہ پاکستان ایک خوددار ملک ہے، اور چاہے کتنا بڑا طاقتور کوئی ملک حملہ آور ہو، ہم اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز نہیں کریں۔ تو وہاں سے لے کر آج تک جو 13 مہینے کا سفر اس ملک نے کیا ہے، شاید ہی ریسنٹ ہسٹری میں کسی ملک نے اتنی جلدی دنیا میں ایک ری گین کی ہو پوزیشن، ہارڈ ارن کر کے، جس طرف آپ نے کہا پرسویشن کر کے، کمٹمنٹ کر کے، اور سب سے بڑی بات کریڈیبل رہ کے۔ دیکھیے اس طرح کے جو مذاکرات ہوتے ہیں رضوان صاحب، آپ ایگری کریں گے کہ ایک طرف سپر پاور ہے بیک بائی اسرائیل، دوسری طرف ایران ایسا ملک 47 سالوں سے سینکشنز کی زد میں ہے، تیسرے نمبر پر دنیا کا تیل اس کے پاس ہے لیکن وہ بیچ نہیں سکتا، اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، کرنسی نہیں ہے۔ شکوک و شبہات یا ویکیوم بہت زیادہ ہوتا ہے بیچ میں، کوئی بھی فل ان کر سکتا ہے، اور خاص طور پر اب آپ اسرائیلی فیکٹر لگائیں کہ ایک شو سپوائلر ہے۔ دنیا میں جتنی جنگیں ریسنٹ اور ماڈرن ہسٹری میں ہوئی ہیں، اس سے زیادہ سپوائلرز یا گیم سپوائلر کوئی بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ یوکرین کی روس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ایران کی عراق کے خلاف ہوئی تھی، تو آپ کو کوئی سپوائلر نظر نہیں آتے تھے۔ یہاں تو ایک ایکٹیو کیمپین تھی پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، اور بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے یہی تھا، اور آئی ایم شور پاکستان کے مسلح افواج کے لیے، فیلڈ مارشل کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ اتنی ڈائیورجنٹ انٹرسٹ کو، اتنے ڈائیورجنٹ ملٹری آبجیکٹو کو کنورج کرنا، اور پھر دونوں طرف سے کسی کو احساس نہ ہونے دینا کہ ہم کوئی سائیڈ لے رہے ہیں یا ہم بائسڈ ہیں یا ہم ایک اپنا ایجنڈا کوئی ٹو کر رہے ہیں، ہم ایک صرف پیس کا ایجنڈا ٹو کر رہے تھے۔ الحمدللہ اس کی کامیابی حاصل ہوئی۔ خالد چشتی صاحب، جیسے پاکستان نے مئی 2025 میں ایک نیو نارمل سیٹ کیا، بھارت کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے، اپنی سوورینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے، اب ایک نئی روایت بھی تو پاکستان نے قائم کر دی ہے کہ اس طرح کے جو ملٹی لیٹرل قسم کے ایشوز ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے امن کی بات کی، اس کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے جو روایتی طریقہ کار ہے پیغام رسانی کا، ہم پرانے وقتوں کے حوالے سے پڑھتے تھے کہ ایسے پیغام رسانی ہوتی ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جو کریڈٹ کل دیا جے ڈی وینس نے یا ایرانی وفد نے فیلڈ مارشل کو، وزیر اعظم کو، کس قدر لائق تحسین ہے وہ؟ دیکھیے رضوان، سب سے زیادہ جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ اتنی ڈائیورجنٹ جب انٹرسٹ ہوتی ہیں تو شکوک و شبہات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو صبح شام ٹویٹ کرتے ہیں، ٹروتھ پہ میسج دے دیتے ہیں، کسی بھی بڑے سے بڑے لیڈر کے لیے ایک امبیرسمنٹ سچویشن پیدا کر دیتے ہیں، چاہے وہ کینیڈین پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ہو۔ تو اس روشنی میں
इतना ज्यादा डेलिकेट बैलेंस करना आई एम श्योर बहुत चैलेंजिंग होगा, और जाहिर है पब्लिक नहीं करना, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, जैसे पिछले सवाल के जवाब में मैंने अर्ज किया कि ये ट्रस्ट मेंटेन करना ओवर, नॉट ओवर 1 day 2 days, वीक्स। और फिर आप देखा कि ये जो जंग प्रोलॉन्ग ही इसलिए हुई, पहले 40 दिन ऑलमोस्ट ये जंग हुई, फिर उसके बाद आपने देखा सीज फायर हो गया, और फिर हर रोज आपको ऐसा लगता था कि आज जंग बंद हो जाएगी, आपको शाम को लगता था कि नहीं, जंग शायद सुबह दोबारा शुरू हो चुकी होगी। तो इतना डेलिकेट बैलेंस जिसके अंदर, जैसे मैंने कहा कि डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हो, ट्रिगर हैप्पी हो दोनों साइडें, उनके दरमियान उनको कंपोजर में रखना और उनको विन विन की फीलिंग देना कि आप जीत रहे हैं वो भी तो ये एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बहुत जल्दी होता है, खास तौर पर जब पाकिस्तान इतना अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट हुआ ओवर द डेज। तो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बैक्ड बाय इंडिया जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत ही चैलेंज हुआ होगा। लेकिन ये क्रेडिट देना, पब्लिकली एक्नॉलेजमेंट करना, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की वहां तारीफें हुई हैं, ये पाकिस्तान की तारीफें हैं इनडायरेक्टली, ये इस कौम की तारीफें इसलिए हुई हैं कि हमें एज ए नेशन साबित किया है, वो हमारी ही नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां पे, और हमने ये साबित किया कि ये वो कौम है जो अपनी सॉवरेनिटी का भी दिफा करती है, और अगर रीजन में कोई इंस्टेबिलिटी या ग्लोबल क्राइसिस आए तो उसमें पीस लविंग नेशन के तौर पे कंट्रीब्यूट भी करती है। देखिए दुनिया में, रिजवान साहब अब एग्री करेंगे, जितनी जंगें होती हैं वो लोकलाइज्ड आमतौर पर होती हैं। जैसे मैंने कहा ईरान इराक की जंग हुई, यूक्रेन रशिया की, एक साइड पर जंग रही है, ग्लोबल 8 बिलियन लोग हॉस्टेज नहीं बने हुए उस जंग के। बिल्कुल ऐसे। अभी ये जो जंग हुई थी, ऑयल क्राइसिस से लेके गैस क्राइसिस, कमोडिटी, शिपिंग, तमाम दुनिया, 8 बिलियन लोग जो दुनिया में रहते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्टेड थे, और जाहिर है दुआ करते थे कि किसी तरह क्राइसिस खत्म हो। डेस्परेशन थी हर आम आदमी के अंदर जो दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसको वियतनाम में रहता हो, बांग्लादेश में रहता हो, चाइना में रहता हो, हर मुल्क इफेक्ट हुआ था। तो ऐसे सूरत में उतनी ही क्रिटिकलिटी हो जाती है उसको पीस की तरफ रागिब करना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल पेश आती है जब, जैसे मैंने अर्ज किया, कि एक तरफ सुपर पावर हो जिसको अपना जोम हो, अपना प्राइड हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा कौम जिसने फाइट बैक किया और रेजिस्टेंस की हो, तो उनको कन्वर्ज करना आई एम श्योर बहुत चैलेंजिंग होगा। और ये क्रेडिट सबसे ज्यादा इसी वजह से हमें जाता है कि अपने इतने मुश्किल हालात में इसको कन्वर्ज कर पाए, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम मौजू पर बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, जैसे अभी खालिद चिश्ती साहब भी फरमा रहे थे, कल सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के इस किरदार को, जब से ये प्रोसेस आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान के किरदार को सोशल मीडिया पर भी पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो कल भी एक जगह ये देखा, और हमारा जो खून है वो कई सेर बढ़ जाता है जब हम इस तरह की पोस्ट देखते हैं कि एक तरफ अमरीकी नायब सदर JD वैंस हैं और एक तरफ ईरान के कतर के वज़ीर आज़म हैं, और दरमियान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं। तो उस पोस्ट का जो कैप्शन है उसमें लिखा है कि ये वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तो हैं तस्वीर में, लेकिन ये असल में पाकिस्तान है, और पूरी दुनिया आज पाकिस्तान को जान रही है, पाकिस्तान का नाम दे रही है। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने फील्ड मार्शल एराज मुनीर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस सालसी किरदार को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया है। शहरियों ने इस हवाले से पाकिस्तान का किरदार है उसकी पूरी दुनिया में होने वाली पजीराई पर खुशी का इजहार भी किया है, और पाकिस्तान का जो एक कद बड़ा है, पाकिस्तान का किरदार बड़ा है, उस पर भी पूरी दुनिया में सताइश को हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की जानिब से सराहा जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत को जारी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद टॉक्स और इसका दूसरा मरहला, जब तकनीकी मुज़ाकरात के लिए दोनों अफ्रीकैन पाकिस्तान और कतर के सालसी में स्विट्ज़रलैंड में आमने सामने मौजूद हैं और वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। जवाद फैज़ी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, शनीना और मुदस्सर चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में ऑलरेडी मौजूद हैं। फैज़ी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत तारीख़ी लम्हा है। अभी हम कमोडोर साहब से बात कर रहे थे, खालिद चिश्ती साहब से, तो उसमें कुछ इस तरह का सिलसिला बनता है कि जिस इस्तिकामत के साथ
مستقل مزاجی کے ساتھ پاکستان نے ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کیا ہے. تو جو استقامت بنیان مرصوص کی طرح پاکستان نے مئی 2025 میں دکھائی تھی, ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھی پاکستان کی قیادت کا کردار 13 مہینے ایسا ہی رہا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ. دیکھیے رضوان, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب دیکھیں جنگ کرنا اور ملیا میٹ کر دیں گے, تہس نہس کر دیں گے, مرگ بر امریکہ اور ایران کو کھنڈرات بنا دیں گے, یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے, اور ایک چلا دینا تو بڑا آسان ہے نا. اس کے ہم نے دیکھ لیا کہ کتنی آسانی ہوئی اور انسانوں کے لیے کتنی مشکل ہوئی, اور صرف ایرانیوں کے لیے ہی نہیں ہوئی بلکہ آپ پوری دنیا کے جہاں جہاں بسنے والے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے. معاشی طور پہ ان کو مسائل نے آن گھیرا اور خطرات لاحق ہو گئے, اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں یہاں تک کہ غذائی قلت نہ بعض علاقوں میں پیدا ہو جائے جب آپ نائے ہرمز اور پھر نو فلائی زون بن گئے. اور پھر انہی نو فلائی زونز کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں, آپ نے جو کہا نا کہ استقامت, صبر اور سعی مسلسل کے 13 مہینے اور کس طرح معاملات 3 مہینے کس طرح ہم لے کے گئے, اس میں دیکھیے کہ نو فلائی زون ہو اور پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے رفقا کے ساتھ, ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ, وزیر اطلاعات کے ساتھ وہ سعودی عرب, ترکیے اور قطر جاتے ہیں, اور ادھر فیلڈ مارشل خاص طور پہ اس ملک جاتے ہیں جس پہ جنگ مسلط تھی یا جو جنگ میں تھا, حالت جنگ میں تھا, جس کے راہبر بھی نہیں رہے, ان حالات میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ جانا فیلڈ مارشل کا یہ چھوٹا کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس کی آپ نے گفتگو سن لی کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے تو جس طرح یہ عظیم جنرل تو ہے, فیلڈ مارشل تو ہے ہی, لیکن بڑے کمال کی سفارتکاری بھی انہوں نے کی ہے. اور اس نے کہا کہ اس پورے عرصے میں سب سے زیادہ میری گفتگو ان سے ہوئی ہے. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک طرف جو جنگیں چھڑوانے والا بھی اور رکوانے والا بھی مشہور تھا اور سپر پاور مشہور تھی, ادھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل پاکستانی قیادت کا ذکر کرتے ہیں اور پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں. اور ہم نے سرد مہری بھی دیکھ لی بچر آف گجرات نریندرا مودی کے ساتھ, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نیتن یاہو کی بےزتی ہوتے ہوئے بھی ہم نے سنی اور دیکھی کہ کس طرح امریکن پریزیڈنٹ نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دی. انٹرنیشنل چینلز نے, جریدوں نے رپورٹ بھی کیا. اور دیکھیے یہی وہ چیزیں ہیں کہ آپ ایک طرف تھی اسرائیل کی, ہندوستان کی مکاری, ایک طرف تھی پاکستان کی سفارتکاری جو سب پہ رہی بھاری. اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ صحیح اصل ہے. اور پھر وہ وزیر اعظم جو یہ کہے کہ اب ہم نے معاشی طور پہ آگے بڑھنا ہے, جو بیرون ملک بھی یہ کہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, ہماری صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے, ہمارے جو محل وقوع ہے, ہمارے پاس جو خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, آئیے اس کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں, شوکیس کرتے ہیں, اس سے بھی تجارتی فائدے حاصل کرتے ہیں, معاشی فائدے حاصل کرتے ہیں. اور پھر یہ بیرونی ہی نہیں, صرف جنگیں رکوانا ہی نہیں, بلکہ ہم نے یہ دیکھا خود اسمبلی کے فلور پہ آ کے اپوزیشن لیڈر سے ملنا اور ان کو یہ کہنا کہ آؤ مساق استحکام پاکستان کرتے ہیں. تو سوچ تو ایک نقطے وچ گل مکا رہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو بھی مانا جائے, پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا جائے, اور پاکستان کی دنیا کے اندر امن کی جو خواہش ہے اور اس کے لیے جستجو ہے, اس کے لیے جد و جہد ہے, اس کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ہر ملک کی خود مختاری ہو, اس کا عزت و احترام ہو. اور سچی جو بات ہے میری نظر میں یہ طے ہو چکا ہے کہ اب کسی علاقے, کسی ریاست کے اندر کوئی جنگجو گروہ نہیں ہوگا, اور یہ طے کر لیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی بھی کچھ شرائط ہے کہ لبنان کے اندر پراکسیز بھی ختم کی جائیں, اور یہی وجہ ہے کہ ایران بھی یہ مطالبہ کر رہا ہے, پاکستان بھی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ لبنان کے اندر جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے, پھر کسی کی پراکسی بھی نہیں چلنی چاہیے. لہٰذا اس وقت وہ مرحلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر after 47 years اگر ایران اور امریکہ کے لوگ آمنے سامنے پاکستان میں اور پھر سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی ثالث کے طور پہ جہاں موجود ہو وہاں بیٹھتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آگے چل کے بھی بہتری ہوگی. اس وقت تو پوری قوم کو سجدہ شکر بھی بجا لانا چاہیے. ہاں اس میں اتحاد و یگانگت جو ہے اور اپنی قیادت جو ہے اس کے پیچھے چلنا ہوگا. اور جو جذبہ ہم نے دیکھا تھا
बुनियानुल मरसूस का, ये हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये हर मौके के लिए कह दिया गया है कि सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह रहो और कंधे से कंधा और पाँव से पाँव मिला के रखो। लिहाजा हमें इसी जज्बे की मुसलसल ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि जो तलखियाँ थीं वो कम हो रही हैं अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क। जो हमारे ख़िलाफ़ जो थ्योरीज थी, फेक न्यूज़ थी, अरबों डॉलर लगा दिए गए पाकिस्तान के चेहरे को दागदार करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मौका है कि पाकिस्तान हर जगह पे, आप देख लीजिए। चलें मुख्तसर आखिरी जुमला कहता हूँ, जो नौजवान यूरोप में खड़ा हो गए पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान 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 आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, आप देख रहे हैं इंग्लिश के अंदर भी देख रहे हैं, जिन्हें उर्दू का कोई पता नहीं है, जिन्हें पाकिस्तान का भी पता नहीं है। लिहाजा हमारी धूम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर नुसरत उतर सकती है आसमान से अल्लाह की, तो इंशाअल्लाह अगर नेक नियत होंगे तो आगे भी ये बढ़ते तो आपने चलेंगे। मेरे मुंह की बात छीने, नेक नियति वाली, कि नीयतें साफ़ हों तो मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं। शनीला, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़ी और वो जंग हमारी नहीं थी, वो दुनिया की जंग थी, और पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पर रहते हुए उस जंग का ना सिर्फ मुकाबला किया, जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान ने अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना उस जंग का सामना किया। फिर उसके बाद जो प्रॉक्सी वॉर्स का आगाज़ किया भारत ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान में खुलेआम तस्लीम भी करते रहे। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को वार्न भी किया कि अगर ये आग पाकिस्तान तक पहुँच रही है तो ये कल को दुनिया तक भी पहुँचेगी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, कुदरती आफात का सामना किया। हम मौसमी तब्दीली के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान फिर अमन की बात कर रहा है, दुनिया के इत्तेहाद की बात कर रहा है, दुनिया में बेहतरी की बात कर रहा है। देखें, पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये एक बड़ी मुनफरिद कौम है। इतनी परेशानियां, इतने चैलेंजेस के बावजूद जब दुनिया में सर्वे होता है तो पता चलता है कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जिंदा दिल लोग हैं, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा खुश होने वाले लोग हैं। और आप ये देखें कि जब आए दिन बम धमाके हो रहे होते थे तो जिस जगह के ऊपर धमाका होता था, पाकिस्तानी जो थे अगले दिन वहाँ पे और ज़्यादा जा रहे होते थे, ये दिखाने के लिए कि हम बड़े मुत्तहिद हैं, हम बड़े जो है बहादुर लोग हैं। और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी। हमारे 50,000 से ज़्यादा हमारे सिविलियन और हमारे जो फौजी हैं इस जंग में शहीद हो चुके हुए हैं, और उसके बावजूद अभी तक हमारे फौजी जो है वो दिफा के लिए सरहदों के ऊपर जो है वो डटे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ना दहशत गर्दी जो है वो करवाता है, नदी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। जो हमारा हमसाया है, जो प्रॉक्सी के जरिए जैसे अफगानिस्तान को वो इस्तेमाल कर रहा है, बलोचिस्तान के अंदर जो BLA नाम नेहाद अलैदगी पसंद तंजीमें जिनको कहा जा रहा है, उनकी फंडिंग कर रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान को जो ने उनको जो जंग में हराया था उसके बाद उनको समझ नहीं है कि अब करना क्या है। तो वो जंग में तो हार गए। दुनिया के सामने जो उन्होंने कहा था कि जो हम फोर्थ बड़ी जो है वो एक ताकत है, फौजी ताकत है, बहुत बड़ी मैशत है, उसका सारी ताकत तस्लीम वो सारा करने की कोशिश कर रहे जी, थे। तो वो सारा जो कली थी उनकी वो खुल गई। उसके बाद अब वो प्रॉक्सी के जरिए जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे तो दुनिया को पता चल रहा है कि वो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब आप देखें, इसी वजह से कनाडा के अंदर जब वो सिख लीडर वहां पे जब मारा जाता है तो कनाडा कितना सख्त जवाब उनको जो है वो दे रहा है। लंदन अच्छा, हमें एक फौरी खबर की तरफ जाना है, एक ब्रेकिंग न्यूज की जानब जाना है, तो वापस आएंगे तो हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और स्टूडियोज़ में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अमन के किरदार के हवाले से। अभी भी हम देख रहे थे कि एक्स पर, दुनिया भर के सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड कर रहा है हैशटैग पाकिस्तान फॉर पीस, और ये मुमकिन कर दिखाया है पाकिस्तान की क़यादत ने
اس سے قبل اسلام آباد میں اور اب سوئٹزرلینڈ میں. اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اس کردار کے حوالے سے. پاکستان نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. ہماری وہ نسل جس نے جنگ کے بارے میں, پاکستان کی قوم کی ریزیلینس کے بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی تھیں. حضرت قائد اعظم کے فرمودات ہیں کہ پاکستان نے پاکستان ایک خطہ, محض ایک خطہ نہیں ہے, یہ دنیا میں قیام امن کے لیے, دنیا میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک تجربہ گاہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ تمام تر معاملات کس قدر خوش اسلوبی سے پاکستان لیڈ کر رہا ہے ان تمام معاملات کو جو کہ دنیا میں امن کا پیغام دے رہے ہیں. اور جن ممالک تک رسائی پاکستان کی جہاں پر سفارتی تعلقات کبھی اتنے سرگرم نہیں رہے اب وہاں پر بھی پاکستان کی سفارتی تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور عباس عراقچی کے ٹویٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے جنہوں نے اب سے صبح کہ ایران کے اثاثے جو منجمد اثاثے تھے ان کے بحالی کے حوالے سے خوشخبری ہے. ساتھ ہی ساتھ ایران کو پیٹرو کیمیکل کے ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پابندیاں تھیں وہ پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں. دیگر معاملات پر بھی نرمی اختیار کی جا رہی ہے. ایران کی تجارت کے حوالے سے, ایران کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے خوشخبریاں ہیں. یقینی طور پر یہ خوشخبریاں صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ خطے کے لیے ہیں جہاں پر ایران میں موجود وسائل سے دیگر ممالک بھی استفادہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ گیس ہو, پیٹرول ہو, پیٹرو کیمیکلز ہوں یا پھر تجارتی راہداریاں ہوں. آبنہ ہرمز جو کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی گزرگاہ ہے, آبی گزرگاہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کی بہت بڑی تعداد میں اقتصادی سرگرمیاں اسی آبنہ ہرمز میں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ممکن ہوتی ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ آبنہ ہرمز بند تھی, امریکن بیریکیڈ تھا یا پھر ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز کو بند کیا گیا تھا, تو کس قدر اس کی وجہ سے نقصان پہنچا. اب ہم بات کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب صدر امریکہ جے ڈی وینس نے جب کل سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا تھا, سمٹ کا آغاز ہوا, اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تو دونوں فریقین کو خوش آمدید کہا. وزیر اعظم نے دونوں فریقین پر اعتماد کا اظہار کیا اور ان کے اعتماد پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے بھی گفتگو کیا اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے کر دکھایا ہے, جتنے مستقل مزاجی سے استقامت سے پاکستان نے یہ کر دکھایا ہے, یقینی طور پر یہ آسان نہیں تھا. اس کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ, اسٹیٹسمین شپ کے ساتھ فیلڈ مارشل نے کام کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کیا گفتگو کی, آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. Vice President J.D. Vance and my very dear brother, Prime Minister of Qatar and Field Marshal Saeed Asim Munir. Ladies and gentlemen, it's a great day. A day which is going to promote peace and prosperity not only in the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, with fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today, beautiful city of Bergenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President J.D. Vance for his very able leadership in leading the United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very dear and dear brother. And of course, Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. And I think together all these efforts have culminated here in this wonderful Schönes-Bergen, and it's really very wonderful to be here. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will promote peace, progress and prosperity around the globe. Thank you very much. Thank you. Vice President, would like to say a few words? Thank you, Prime Minister. Wonderful. Well, I'll say just a few words here. And first of all, I have some notes of appreciation. First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here, because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz,
the ending of the Iranian nuclear program. All of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. And, of course, to Sheikh Mohammed, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the President's leadership and the President's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. And what we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. What we have already seen back home in the United States is lower gas prices. We've seen the free flow of oil and gas. We've seen peace. And now we're trying to build on that to see if we can build something even better and more sustainable for the future. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all. First of all, I would like to welcome you here, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process. That's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also for the security of the world and for the global economy. What we have done and what we have achieved, we didn't achieve it without the dedication and the hard work that was done by you, Mr. Vice President, and Mr. Steve Witkoff and Jared Kushner, Prime Minister and Field Marshal, and also on the Iranian side, Dr. Haribab and Dr. Arabji. I'd like to thank all of you for your leadership and determination that put us in this room, and this is not really the main celebration. Our celebration when we reach the ultimate agreement. Hopefully it is just the beginning, and I wish everyone all the best. Qatar will stay dedicated to this partnership to support these mediations until the end, until we reach a solution. We will always be a partner in bringing more peace, prosperity, and hopefully better future for our region. Thank you very much. Thanks, Sheikh. So guys, we'll take just a couple of questions, and then we're going to have to kick out the media and get started with the hard work. Go ahead. Mr. Vice President, thank you. Do you have a message for Prime Minister Netanyahu with regards to Israel's military operations in Lebanon? Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. The President has committed us to see a full regional ceasefire. We found great partners in working with
the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel, we're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, but we're going to keep on working at And it. sir, is 60 days still realistic? Are you ready to stop genocide in Lebanon? As you know, your alignment, Israel, has something like genocide in Lebanon. The main issue is stopping this. Well, ma'am, I think that the President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months, and we're going to keep on working towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers. We've got a lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for being here. एक ही बात जिसकी बाज़िश सुनाई देती है वो तमाम क़यादत जो यहाँ मौजूद है वो है अमन, इत्तेहाद, खुशहाली, बक़ाए बाहमी और इसके लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि अमन का हुसूल इतना आसान नहीं है लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत रियलिस्टिक एक स्टेटमेंट उनकी जानिब से जो सामने आया वो यही है कि तमाम तर तनाज़ात का हल एक ही नशिस्त में मुमकिन नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि बेहतरीन हल की जानिब बढ़ा जाए और जो सबसे अहम मौज़ूआत हैं, तनाज़ात हैं, उनको हल करने के हवाले से बातचीत और उसके लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए। एलामिया इसका आ चुका है। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हमें जाना है। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज इन मुज़ाकराती राउंड्स के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है, वो एक स्ट्रक्चर सामने आया है, उस पर बात करेंगे। फिर ईरान को क्या हासिल हो रहा है, अमेरिका क्या हासिल कर रहा है और मीडिएशन के नतीजे में पाकिस्तान, कतर क्या हासिल करेंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।